السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا چھٹا سپارہ چل رہا ہے اور ہماری آیت نمبر ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، اور جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنو بار بار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خطاب ہماری طرف ہے، ہماری کیا ہم کہیں میری طرف۔ تب اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ ایسے پیدا کریں گے۔ اب دین سے پھرنا ایک تو یہ کہ عملی طور پہ، ویسے تو مرتد نہیں ہوئے ہیں لیکن عملی طور پہ بار بار جو ہے جو دین کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اور ایک دوسرا کیا کہ مکمل، جس کو مرتد کہتے ہیں۔ پھر مرتد میں بھی ایک تو ظاہری ہوتے ہیں کہ صاف طور پہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ ایک دفعہ اسلام لا کے اور جو ہے وہ مرتد ہو جاتے ہیں، جن کے لیے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان کی سزا تو یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ پھر وہ فساد کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں باطنی ارتداد بھی ایک ہوتا ہے کہ اوپر سے تو نہیں کہتے لیکن دل سے پھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، مکمل اگر نہیں بھی پھرا ہے، عملی طور پہ وہ پھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو محبوب ہوگا۔ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ والی بات ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ اور پھر ان کی جو ہے یہ اصل میں جو اہل ایمان کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور کیا ہے کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کو ملامت کرتا ہے تو اس کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ جو ہے ان کو تو ان کا ایمان اتنا پکا ہے، یقین اتنا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے ان کو سہارا موجود ہے، تو پھر وہ کسی سے ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان کے اوپر، اور وہ جو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، علم میں بھی، ہمیں نعمتیں دینے میں بھی، اور ہر چیز میں معاف کرنے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی خبر رکھتے ہیں، سب کا علم رکھتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں کیونکہ یہ اہل ایمان کے ساتھ کی بات آئی ہے، اہل ایمان کے ساتھ نرمی اور محبت ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ بعض دفعہ ہم دوسروں کے ساتھ تو بہت ہی سوری ایکسکیوز می اور بہت ہی نرم مزاج ہوتے ہیں، لیکن اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو مومنوں کے خلاف جو ہے وہ طاقت استعمال نہ کی جائے۔ اور اس کے لیے ایک بہت بہترین شعر بھی ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو اگر حق و باطل کا ہے تب تو فولاد بنے، بہت ہی سختی سے معاملہ کرے، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نرم دل، رحم دل، ہمدرد، حلیم،
ایسا ہونا چاہیے ایمان کی ان کی پختگی ہو، دین کے ساتھ خلوص ہو، اصول کی مضبوطی ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیرت پہ عمل سے ان کی ایمان بھی بڑھے گا، اور جب وہ مخالفین اسلام کے سامنے آئیں گے تو پھر وہ ایک پتھر کی چٹان ثابت ہوں گے نا۔ اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دوست کون ہیں۔ تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اب اگر ہم نے اللہ کو اپنا دوست بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنایا، اور ایمان والوں کو جن کا ایمان ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان بھی جو ہے زیادہ ہوگا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی، حزب اللہ، حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ اللہم جلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے شامل کر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز پہ مقرر کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لشکر میں ہوں، اور وہی غالب پانے والے ہیں۔ اور یہ جو کیونکہ پھر دیکھیں اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم جو ہے وہ اپنے جو دوسرے اہل کتاب ہیں ان کی طرح سے جو دین کو جو ہے وہ مذاق و تفریح کا ذریعہ نہ بناؤ، اور کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ یہ بار بار کتنی دفعہ، میں خیال 5ویں 6 مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ کافروں کو دوست اور رفیق نہ بنائیں۔ اور حدیث بھی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ تو دوست، اور آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ پھر وہ باقاعدہ افسوس کریں گے کہ میں نے فلاں کو کیوں دوست بنایا ہے۔ اور لوگوں نے جو ہے وہ دین کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ کبھی اذان کی آواز سن کر مذاق اڑائیں گے، کبھی نقلیں اتاریں گے، کبھی جنت اور جہنم کا مذاق کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اگر تم جو ہے وہ مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے جو ہے وہ اذان دیتے ہو تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیلتے ہیں، اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، کیونکہ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، کیونکہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ تو ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے اس کے سوا کیا ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے دین کی اس تعلیم پر ایمان لائیں جو ہماری طرف نازل ہوئی۔ یعنی ہم تو اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو تم کیوں ہمارا مذاق بنا رہے ہو؟ اور وہی بات ہے کہ تو حاجوکم وہو ربنا وہو ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تو پھر کس چیز پہ جھگڑا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، پھر کہو کہ کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں کہ جن پر خدا نے لعنت کی۔ دیکھیے لعنت کرنے کا، من لعن اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ایسے لوگ جو ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے بگڑے ہوئے ہوں، دین کا مذاق اڑاتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرتے ہوں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ فاسق ہیں، اور ان کا انجام جو ہے بہت ہی برا ہے۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ لعنت کی ہے، لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری، اور غضب علیہ، مغضوب علیہم ہے، بنی اسرائیل کا ہم نے پڑھا، اور ان میں سے قردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ کسی کو کسی بندر بنایا، کسی کو سور بنایا گیا، اور انہوں نے طاغوت کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے دور کریں۔ شیطان کے سارے وار جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں نا کہ ہم کو اللہ سے دور کریں، تو ان کا درجہ تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ اور پھر سواء السبیل کی بات آئی سورہ مائدہ میں، آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا، پھر 60 میں ہم پڑھ رہے ہیں، پھر 77 میں پھر سواء السبیل۔ تو سواء السبیل صراط مستقیم پہ قائم رہنا کتنا ضروری ہے، ادھر ادھر کی ہمیں پگڈنڈیوں پہ نہیں چلنا، ادھر ادھر اپنے ذہن کو نہیں لے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہت، ہمارا دین بہت آسان ہے، اگر ہم اس پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مہربانی کریں گے یقیناً۔ اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ جو ہے ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت زبردست جملہ ہے کہ وقت دخلوا بالکفر ہم قد خرجوا بہ، یعنی کفر کے ساتھ آتے ہیں اور کفر کے ساتھ جاتے ہیں۔ دیکھیے ہم تو اپنا جائزہ لیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ دور قرآن کوئی یہود و نصارہ تو نہیں کر رہے ہیں، ہم مسلمان کر رہے ہیں، تو میں اپنا جائزہ لوں کہ کہیں میں تو نہیں، جب قرآن پڑھتی ہوں یا قرآن کی کسی مجلس میں جاتی ہوں یا دور قرآن کی کوئی آیت پڑھتی ہوں،
تو میں اپنے کفر کے ساتھ داخل ہوں اور کفر کے ساتھ واپس جاؤں، تو اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ اگر ہمارے اندر جو ہے ایمان کا درجہ کچھ کم ہوا ہے، ظاہر ہے ایمان تو بڑھتی گھٹتی چیز ہے، تو اگر کم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمارا ایمان بڑھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ دلوں میں چھپائیں، تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ جو گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی کہ جو نیکی کے کاموں میں ان سے دوڑ دھوپ نہیں ہوتی، اور ہم لوگ بھی نیکی کے کاموں میں کتنے جلدی تھک جاتے ہیں، گناہ کے کاموں میں یسارعون فی الاسم والعدوان، گناہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ، حرام کا مال کھانا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے جو ہے جو اسکالرس ہیں، مشائخ، انہیں کیوں نہیں ان کو منع کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں ان کو حرام کھانے سے روکتے؟ اور یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ یصنعون کس کو کہتے ہیں؟ صنعت، بنانا۔ تو یہ ساری الٹی سیدھی چیزیں، یہ حرکتیں کرنا جو ہے، یہ کیا تیار کر رہے ہیں؟ اور سورہ کہف میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ جو بھی انہوں نے یصنعون کیا وہ سارا جو حبطت اعمالہم۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو ہے ان لوگوں کی عجیب عجیب باتیں یہودیوں کی، کہ یہود کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یعنی پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نے پوچھا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو کہنے کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو یعنی ان کی تو زبان بھی خراب تھی، عمل بھی خراب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں باندھے گئے ان کے ہاتھ اور ان کے اوپر لعنت ہوئی، یعنی یہ باقاعدہ کیا فرمایا کہ جو یہ الٹی سیدھی چیزیں جو ہیں وہ بک رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ تو کشاد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے دیتا ہے اور جسے روکنا چاہے روک دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں جو، کیونکہ یہود و نصارہ کے مستقل بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی دشمنی کی، کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف تم پر نازل ہو، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ سرکشی اس میں اختیار کرتے ہیں، اور باطل پرستی اور الٹی جو ہے ان کے آپس میں ان کی دشمنیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی دشمنی جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور پیچھے ہم نے وہ پڑھا بھی کہ بلڈ آن کراس اور یہ ساری چیزیں جو آپس میں بھی ان کی جو ہے، اور جو انہوں نے آپس میں جو ہے صلیبی جنگیں ہوئی تھیں ان کی بھی بات ہے۔ تو جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے فساد پھیلانے کو پسند نہیں کرتا ہم۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو ہے ان کو کہنے کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، ہم بھی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم اگر ایمان لائے، ہم تقوی اختیار کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نہیں دور کریں گے ہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں نہیں داخل کریں گے؟ اور کاش انہوں نے توریت اور انجیل ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا۔ دیکھیے توریت انجیل کو قائم کرنا ہے، قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ قائم ہے کیونکہ وہ نظر آ رہی ہے، تو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ ہماری، ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، تو ہم کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ ہم نے جو ہے اپنی ذات پر اپنی 5 فٹ 6 فٹ کے قد پہ جو ہے اس کو قائم کیا ہے کہ نہیں، اور اپنے گھر میں اس کو قائم کیا ہے کہ نہیں، اپنے معاشرے میں۔ تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی ایکسپیکٹیشن تھی، یہی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، اہل کتاب سے اللہ کا وعدہ اور ہم سے بھی زہر دین قائم کرنے کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی، یعنی کہ آخرت میں تو ان کو ملتا ہی ملتا، دنیا میں بھی ان کے بے انتہا فائدے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں اور بہت ہی سخت آیات ہیں کہ اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو ہوں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اتنے سخت انداز سے کیوں کہا؟ تاکہ لوگوں کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ قرآن محفوظ ہے، ورنہ انسان کے اپنے حق میں کوئی سخت چیز آئے تو اس کو ہٹا بھی سکتا ہے۔ پھر سورہ تحریم اس کی مثال ہے، پھر عبس و تولی، غزوہ احد کی آیات میں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ٹوکا تھا، تو یہ ساری باتیں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا، یعنی تم جو ہے اس کی فکر نہیں کرو، تم اگر سارا پیغام پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کی قوم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کیا فرما رہے ہیں کہ تم تو کسی چیز پہ ہی نہیں ہو، یعنی تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کب تک؟ یہاں تک کہ تم جو توریت اور انجیل کو جو ہے وہ قائم نہ کرو، جو تمہاری طرف رب کی طرف سے نازل کی گئی، انہوں نے اپنے زمانے میں قائم نہیں کیا، اب جو ہے وہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، یعنی انہوں نے توریت انجیل کو قائم نہیں کیا، قرآن کو پڑھ کے ان کی سرکشی اور بڑھے جا رہی ہے۔ فإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت ہم آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح کر چکے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تھی، جس میں کیا بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کی بھی جو ہے وہ اجارہ داری نہیں ہے، چاہے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، صابی یعنی کہ ستارہ پرست یا عیسائی، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے کسی خوف کا مقام نہ ہوگا اور نہ رنج کا۔ اب اسے لوگوں نے جو وحدت ادیان کا تصور نکال لیا، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے اسی زمانے میں ختم ہو گئے، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے ان کی شریعت پہ عمل کیا، اللہ کے پسندیدہ بنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں پائے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ان کے لیے کیا خوف اور غم ہے۔ لیکن جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، تو اب یہ لیٹسٹ ایڈیشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو پھر ان کو نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر تو یہ نہیں ہے، تو یہ وحدت ادیان نہیں ہے کہ سارے جتنے بھی دین ہیں، یہودیزم ہے اور جو کرسچنزم ہے اور اسلام ہے، ان سب کو ملا کے ایک دین آپ تیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مکمل دین نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، کہ ہم نے نعمتیں تمام کر دی ہیں، دین تمہارا مکمل کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار بنی اسرائیل سے جو ہے کیے ہوئے وعدے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے کوئی بھی رسول آیا ان کی جو ہے وہ خواہش نفس کے خلاف بات کی تو انہوں نے اس کو جو ہے جھٹلایا، ان کو قتل کیا ہے۔ یہ ہم ساری ہسٹری جو ہے مستقل پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ سماموں اور سموں کثیروں میں زیادہ تر جو اندھے بہرے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ان کو بار بار معاف کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہی تھا کہ بار بار اندھے اور بہرے ہی بنتے رہے۔ اب پھر جو ہے وہ نصارہ کیا غلط عقائد ہیں، حضرت عیسیٰ کا ذکر کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی جو ہے قال المسیح یا بنی اسرائیل، کیا فرمایا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے۔ کتنی غلط بات ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ تو حی القیوم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو مسیح نے تو کیا کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی۔ انہوں نے تو اب ہونے کی کوئی اپنی کمتری سمجھی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، جو کہ جو ہے، اور پھر ظالموں کا تو کوئی جو ہے مددگار نہیں ہے۔ یہ ٹرینٹی کا ان کا جو ہے اب بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 73 74 75 ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو جس نے کفر کیا ہے اس کو بہت ہی عذاب الیم، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، افلا یتوبون الی اللہ، کیا تم جو ہے توبہ نہیں کرو گے، کیا تم معافی نہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ان کو اکسا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تم جب بھی جو ہے وہ پلٹ آؤ توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں، کہ وہ ایک رسول تھے، اللہ رسول قد خلت من قبل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں۔ اور دیکھیے ان کی ماں ایک جو ہے راست باز عورت تھی، ان کے اوپر کتنا بڑا جو ہے وہ الزام لگایا یہودیوں نے، تو اللہ تعالیٰ امہ صدیقہ، اور کانا یا کلان طعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، ان کے اندر انسانوں کی ساری خصوصیات تھیں، اللہ تعالیٰ کو تو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کس طرف سم منظور انا یوفقون، یہ کس طرف پھرائے جا رہے ہیں، کیسی کیسی ان کی جو ہے باتیں ہیں. یہ سارا دین میں غلف کی بات آ رہی ہے نا، کہ ان سے کہو تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا. خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن میں جو ہے وہ موجود ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں اپنے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوتا تو میں اپنے لیے بہت نفع جمع کر لیتا. غیر انسانی وہ ہے، حالانکہ ان کا مقام تو بہت اونچا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب، کتنے پیار سے، یا اہل الکتاب میرے پیارے بیٹے، یا بنی اسرائیل ہے اولاد یعقوب، کس طرح سے اللہ تعالیٰ محبت سے کہتے ہیں کہ اپنے دین میں جو ہے فالتو غلب نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے جو ہے گمراہ تھے ہیں، اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، خود تو گمراہ دوسرے کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. اور اصل بات یہ کہ سواء السبیل سے بھٹک گئے ہیں. دیکھیے پھر آیت نمبر 77، یعنی سورہ مائدہ میں 3 دفعہ سواء السبیل کا ذکر آیا ہے. اور الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد عیسی ابن مریم، یعنی لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر، جو ہے وہ لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی. ان پر داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. لعنت کی وجوہات کیا تھیں یہ غور سے سنیں. کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، بما عصوا، حد سے بڑھنا ہے، یا تدون، حد سے بڑھے ہوئے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا. اور ہم نے پہلے بھی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، جیسے فرائض ہیں ہمارے لیے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ اس چیز سے ڈرو کہ تم دعائیں کرو اور دعائیں قبول نہ ہوں، کیونکہ تم نے جو ہے لوگوں کو صحیح بات بتانا چھوڑ دیا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے لعنت کی جا رہی ہے. اور اس پہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف، جو انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کا لوگو ہے نا، اور اسی لیے ویکسین لگائی جاتی ہے، شاٹس لگائے جاتے ہیں تاکہ جو ہے ہم ایک پینڈیمک سے، اب پینڈیمک کورونا کا پینڈیمک تو ختم ہو گیا، لیکن یہ برائیوں کا پینڈیمک، یہ جھوٹ بولنا، یہ دہشت گردی، یہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ہاں، قرآن سے دوری، اللہ سے دوری، یہ پینڈیمک کو کیسے روکیں؟ تو جتنا بھی ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکیں وہ کریں. اور اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ جڑنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی برا انجام ہے جو ان کے نفسوں نے کیا. اور اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ غضبناک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. ان سخط اللہ علیہم فی العذاب هم خالدون، ہمیشہ وہ جو ہے وہ اسی میں عذاب میں ہی رہیں گے. اگر یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، یعنی کہ قرآن، آسمانی کتابیں، اور یہ کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، دوست نہ بناتے، تو اس میں کیا ہوتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے سیدھی راہ دکھاتا. لیکن انہوں نے کافروں کو اپنا رفیق بنایا ہے، تو یہ لوگ اللہ کے اطاعت سے نکل گئے، یعنی کہ فاسق ہو گئے ہیں. اور دیکھیے یہ جو انفرادی اور اجتماعی طور پہ جڑنا جو بہت ضروری ہے، اور نیکی پھیلانا، اس میں ایک قصہ جو ہے وہ بہت ہی مشہور قصہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک کشتی تھی جس کے جو ہے نا 2 منزلیں تھیں، نیچے بھی لوگ تھے اور اوپر بھی لوگ تھے، اور اوپر بھی کھانے پینے کا سامان تھا اور نیچے بھی کھانے پینے کا سامان تھا. اب اصولاً ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر ایک کے پاس کمی ہو تو وہ دوسرے کو جو ہے دے دے، لیکن کیا ہوا، نیچے پانی ختم ہوا، انہوں نے اوپر والوں کو سے مانگا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ تو ہمارا پانی ہے. تو نیچے والوں نے کیا کیا، نیچے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو پوری کشتی ڈوب گئی. تو نہ نیچے والے رہے نہ اوپر والے. تو ہم اگر لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو ہمارے بھی تو ڈوبنے کا خطرہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں جو ہے سب سے زیادہ سخت بدترین دشمن مسلمانوں کے کون ہیں؟ یہود اور مشرکین ہیں، سب سے زیادہ یہود اور مشرکین. اور ان کے دوست کون ہیں ایمان لانے والوں کے؟
اللہ تعالیٰ نصارہ کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو کہا ہم نصارہ ہیں، کیونکہ ان میں جو ہے یہ لوگ بہت عبادت گزار، نرم دل، اللہ تعالیٰ سے قریب، اور ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اور ہماری اپنی ذاتی بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے بھی یہی دیکھا، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے وہ کرسچنس بہت ہیں۔ ہمارے ساتھ جن نرسوں نے کام کیا وہ بہت ہی اچھی، بہت ہی جو ہے وہ اپنی اس پر قائم رہنے والی اور آنیسٹلی کام کرنے والی ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی کہ شرک سے جو ہے پناہ مانگی گئی۔ اور حالی نے بھی کہا ہے نا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، تو یہ شرک سے بچنا ہے جو کہ یہود و نصارہ دونوں نے کیا۔ اور ہم کو ایک دوسرے سے جڑ کر جو ہے وہ اپنے دین کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، اور نیکی کی باتیں جتنا ہم پھیلا سکیں، کیونکہ حدیث ہے کہ علم کے راستے میں جو نکلے اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا چھٹا سپارہ جس 6 جو ہے وہ ختم ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سیکھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت دے۔ اللہ تعالیٰ پڑھانے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، ہم سب کے لیے آسانی کرے، ہمارے ہم کو بیماریوں سے دور کر دے۔ اللہم انی اسألک المغفرۃ والصحۃ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مغفرت اور صحت مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے، اور ساری آسانیاں ہم کو دے دے، اور سارے معاملات ہمارے بہترین کر دے، ہم کو ساری خیر کی چیزیں دے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ساری شر سے ہم کو محفوظ رکھ، جس شر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔